وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے، یعنی میرا عذاب شدید ہے۔ ام تسألهم اجرا، یا آپ ان سے اجرت مانگتے ہیں؟ کیا اے محبوب آپ ان سے رسالت کی تبلیغ پر اجرت مانگتے ہیں؟ ایسی بات تو نہیں۔ فہم من مغرم مثقلون، کہ وہ تاوان کے بوجھ میں دبے ہیں، اور تاوان کا ان پر ایسا بار گرا ہے جس کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ یعنی اے محبوب یہ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ ایسی بات تو نہیں کہ آپ نے ان سے یہ مطالبہ کیا ہو کہ تم ایمان لاؤ گے تو مجھے اتنا تمہیں تاوان دینا ہوگا، ایسی بات تو ہے نہیں۔ پھر کس وجہ سے یہ ایمان نہیں لاتے؟ ام عندهم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس غیب ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں۔ ان غیب سے مراد یہاں لوح محفوظ ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں اس سے جو کچھ کہتے ہیں۔ فاصبر لحکم ربک، تو آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کریں جو وہ ان کے حق میں فرمائے، ان کی ایذاؤں پر صبر کریں۔ قیل انہ منسوخ بآیت السیف، یہ کہا گیا کہ یہ حکم جہاد کی آیت کی وجہ سے منسوخ ہو گیا۔ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور اس مچھلی والے کی طرح نہ ہونا، یعنی قوم پر تعجیل غضب میں، غضب کی جلدی کرنے میں مچھلی والے کی طرح نہ ہونا۔ مچھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہے۔ اذ نادا وہو مکظوم، جب اس حال میں پکارا کہ ان کا دل گھٹ رہا تھا مچھلی کے پیٹ میں غم سے۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر ان کے رب کی نعمت ان کی خبر کو نہ پہنچ جاتی اور اللہ تعالیٰ ان کے عذر کو اور ان کی دعا کو قبول فرما کر ان پر انعام نہ فرماتا، لنبذ بالعراء وهو مذموم، تو ضرور میدان میں پھینک دیے جاتے الزام دیے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی۔ فاجتباہ ربہ، تو انہیں ان کے رب نے چن لیا۔ فجعلہ من الصالحین، اور اپنے قرب خاص والوں میں انہیں کر لیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اپنی بد نظر لگا کر آپ کو گرا دیں گے۔ لما سمعوا ذکر، جب قرآن سنتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، یہ ضرور عقل سے دور ہیں۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، اور وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہاں کے لیے۔ یہاں فرمایا گیا بے شک کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں، پورا زور لگاتے ہیں کہ گویا اپنی نظر بد لگا کر آپ کو گرا دیں گے، اور جب وہ قرآن سنتے ہیں اور بغض و عداوت کی نگاہوں سے گھور گھور کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہیں۔ منقول ہے کہ عرب میں بعض لوگ نظر بد لگانے میں شعراء آفاق تھے، پورے عالم میں ان کی شہرت تھی کہ یہ نظر بد لگانے کے ماہر ہیں۔ ان کی یہ حالت تھی کہ دعویٰ کر کے نظر لگاتے تھے، پہلے دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اس پر نظر لگا رہے ہیں، اور جس چیز کو انہوں نے نقصان پہنچانے کے ارادے سے دیکھا، دیکھتے ہی وہ ہلاک ہو گئی۔ ایسے بہت واقعات ان کے تجربے میں آ چکے تھے۔ کفار نے ان سے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر بد لگائیں، تو ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی تیز نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ ہم نے اب تک نہ ایسا آدمی دیکھا، نہ ایسی دلیلیں دیکھیں، اور ان کا کسی چیز کو دیکھ کر حیرت کرنا خود یہ حیرت کی بات ہوتی تھی۔ لیکن ان کی یہ تمام جد و جہد بھی
مثل ان کے اور مقاصد کے جو رات دن وہ کرتے رہتے تھے بیکار گئی. یعنی جس طرح کافر دن رات مکر و فریب کرتے تھے وہ بیکار گئے، اسی طرح یہ نظر بد لگانے کی کوششیں بھی ان کی بیکار گئیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے شر سے محفوظ رکھا اور یہ آیت نازل ہوئی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس کو نظر بد لگے اس پر یہ آیت پڑھ کر دم کر دی جائے. 1 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں. بہتر یہ ہے کہ یہ دونوں آیتیں جو سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہیں انہیں 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیں. بلکہ بہتر یہ کہ روزانہ ہی دم کر لیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں نظر بد سے محفوظ فرمائے. آگے ارشاد فرمایا وما هو الا ذکر للعالمین، اور وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہاں کے لیے. تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ یہ لوگ حسد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے اور لوگوں کو نفرت دلانے کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ مجنون ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک پڑھتے، جب یہ آپ کو قرآن پڑھتے دیکھتے تھے تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو فرمایا وما هو الا ذکر للعالمین، اور وہ یعنی قرآن مجید تو نہیں مگر نصیحت سارے جہاں کے لیے. بعد نے کہا کہ ذکر للعالمین یہاں ذکر سے مراد فضل و شرف ہے. اس تقدیر پر معنی یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے فضل ہیں اور شرف ہیں. ان کی طرف جنون کی نسبت کرنا، انہیں مجنون کہنا، یہ کورے باطنی ہے، یعنی ایسا شخص باطنی طور پر اندھا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی شان و عظمت کو کس انداز میں بیان کیا کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی، خود رب العالمین نے جواب دیا اور اس گستاخ پر اپنا عذاب نازل کیا. کبھی عذاب اس طرح آتا ہے گستاخ پر کہ آسمان سے بجلی گرتی ہے، کبھی وہ طوفان میں ہلاک ہوتے ہیں، کبھی سیلاب میں ہلاک ہوتے ہیں، کبھی ناگہانی مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں اللہ تعالیٰ وہ طاقت دے دیتا ہے کہ وہ گستاخوں کا سر قلم کر دیتے ہیں. اللہ رب العالمین مسلمانوں کو عروج عطا فرمائے، بیداری نصیب فرمائے، اور وہ ولولہ مسلمانوں کو عطا فرمائے کہ کسی کو، کسی کافر کو، کسی بدعقیدہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے کی جرت ہی نہ ہو. اور جو پوری دنیا میں اس وقت گستاخ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیست و نابود فرمائے. اللہ رب العالمین تمام امت مسلمہ کو بیداری نصیب فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سورہ قلم کا درس مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے اور اس کی نصیحتوں سے ہمیں روشن منور فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.